بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير ربي زدني علما. رائٹ جی الحمدللہ. مکی اور مدنی صورتوں کے آخری گروپ جو کہ سورۃ الملک سے شروع ہو کے سورۃ الناس سے چلتا ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورۃ الملک اور سورۃ القلم ہم پڑھ چکے ہیں. اب اگلی سورت ہے سورۃ الحاقہ. حاقہ کہتے ہیں سچ ہو کر رہنے والی, اور اس کو یعنی قیامت. زمان نزول اس کا مکے کا ابتدائی دور ہے. مرکزی مضمون اس کا قیامت کا ہول اور عذاب کا خوف پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ ہوش ہوئیں, جزا و سزا پہ یقین کرنے لگیں. پہلے 3 آیات تمہیدی آیات ہیں جس میں قیامت کے امر یقینی ہونے اور لازماً وقوع ہونے میں آنے کی خبر دی گئی ہے. آیت نمبر 4 سے 12 میں ان قوموں کے عذاب سے عبرت دلائی گئی ہے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا. آیت 13 سے 18 میں قیامت کی ہولناکی کی تصویر پیش کی گئی ہے. آیت 19 سے 37 میں خدا شناس اور نا خدا شناس نیک عمل و بد عمل لوگوں کا علیحدہ علیحدہ انجام بیان کیا گیا. آیت 38 سے 51 میں کافروں سے خطاب کر کے ان پہ قرآن اور رسول کی صداقت واضح کی گئی, جبکہ 52 جو سورت کی اختتامی آیت ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید میں 2 صورتوں کا آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے. ایک الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, اور ایک القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے, وہ ہو کر رہنے والی اور تم کیا جانو کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی. کذب ثمود وعاد بالقاریہ, جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, تو جو سمود تھے تو وہ ہلاک کر دیے گئے حد سے بڑی آواز کے ساتھ. واما عاد, اور جو عاد تھے فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ, تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ایسی ہوا کے ساتھ جو حد سے زیادہ تند تیز اور سرد تھی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, اللہ تعالیٰ نے مسلط رکھا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل. اب ذرا غور کیجئے, تھوڑی سی آندھی طوفان آتی ہے تو کیسا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے. ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آندھی طوفان بھیجا تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طاری رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ, تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو اس میں مرے پڑے ہوئے, كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, جیسا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں گرے ہوئے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئہ, اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے الٹ جانے والی بستیاں خطائیں کرتے ہوئے. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ, پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی تو اس نے پکڑ لیا انہیں سخت گرفت میں. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ, بے شک ہم نے جب پانی حد سے گزر گیا سوار کیا تمہیں کشتی میں. لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ, تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور یاد رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان. اس سے پہلے جو مکی صورتوں میں یہ مختلف قوموں کے واقعات تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اس صورت کے اندر ان کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, پس جب پھونکی جائے گی سور میں ایک ہی پھونک اور اٹھا دیا جائے گا زمین اور پہاڑوں کو, پھر وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی چوٹ سے, تو اس دن واقعہ ہوگی واقعہ ہونے والی, اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ اس دن ہوگا کمزور. والملک علی ارجائها, اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پہ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور اٹھائے ہوں گے تمہارے رب کے عرش کو اور اپنے کندھوں پہ 8 فرشتے. یہ کیا ہے, آیت متشابہات میں فی الوقت ہم اس کو نہیں جانتے. یوم اذن توردون لا تخفى منکم خافیہ, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے چھپی نہیں رہے گی تمہاری کوئی پوشیدہ بات. اب یہاں پہ 2 مختلف کردار آئیں گے, ایک اچھا کردار ایک برے کردار. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دعا کرے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اللہم اجعلنا من اصحاب المیمنہ, ہمیں اللہ تبارک و تعالی دائیں ہاتھ والوں میں سے بنائے. جسے دیا گیا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں, تو وہ کہے گا لو پڑھو میرا نام اعمال, بے شک میں نے یقینا سمجھ لیا تھا کہ میں ملنے والوں اپنے حساب سے. پس وہ ہوگا ایک خوشی والی زندگی میں ایک بلند باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس عمل کے جو تم نے آگے بھیجا گزرے ہوئے زندگی میں, یعنی اس دنیا میں جو بھی تم نے عمل کیے وہ آگے گئے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں اپنے اعمال کو اچھا کرے تاکہ آگے ہمارے لیے فائدہ ہو سکے. دوسرا برا کردار ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ.
ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیہ، اور جسے دیا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، تو کہے گا کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ اعمال، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، کچھ کام نہ آئے میرا مال جاتا رہا مجھ سے میرا اختیار۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، حکم ہوگا پکڑ لو اسے، پس توق پہنا دو اسے، پھر بھڑکتی آگ میں ڈال دو اسے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، پس جکڑ دو اسے۔ اللہم لا تجعلنا منہم انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکل الا الخاطئون۔ بے شک وہ ایمان نہیں رکھتا تھا عظمت والے اللہ تعالیٰ پر، نہیں ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی، سو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی گرم جوش دوست، اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے پیپ کے، کوئی نہیں کھاتا اسے سوائے گناہ گاروں کے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ نوٹ کریں، یہ جو لا ہے، یہ لا جو ہے یہ یہاں پہ اس لا کے بعد نہ جملہ ختم ہو جاتا ہے، اقسم سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ اس لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے اس کی یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور نیا جملہ اقسم سے شروع ہوتا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ نہیں ہے کسی شاعر کا قول، قلیل ما تؤمنون، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور یہ نہیں ہے کسی کاہن کا قول، قلیل ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کیا گیا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا من الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور اگر وہ بنا کر کہتے ہیں ہم پر کوئی بات، تو یقیناً ہم پکڑتے انہیں دائیں ہاتھ سے، پھر یقیناً ہم کاٹ دیتے ان کی شہرک، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی ہمیں ان سے روکنے والا۔ یہ دیکھیں قرآن کی حقانیت کی مثال یہ ہے کہ اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بنایا ہوتا تو حضور تو اپنے متعلق ایسی باتیں قرآن میں شامل نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک یہ قرآن یقیناً نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور بے شک ہم یقیناً جانتے ہیں تو کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک جھٹلانا باعث حسرت ہوگا کافروں پہ، اور بے شک یہ قرآن واقعی حق ہے، سو تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ سورۃ الحاقہ مکمل ہو گئی ہے۔ سورۃ المعارج ایک چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات کی پر مشتمل 44 آیات ہیں سورت کی۔ اس سورت میں اچھے اور برے کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلے 18 آیات میں برے لوگوں پہ عذاب آخرت کا بیان ہے، اس کے بعد اچھے لوگوں کے انصاف اور اس انجام ہے، اور آخری آیت میں برے لوگوں کی طرح اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ مانگا ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب کافروں کے لیے نہیں ہے جسے کوئی ہٹانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو بلند مرتبہ والا ہے، چڑھتے ہیں فرشتے اور اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہے۔ فصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے خوبصورت صبر۔ میں آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ آپ ان مکی صورتوں میں دیکھیں گے بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھ رہے ہیں اسے بہت دور، یعنی کفار جو ہیں وہ عذاب کو، قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قریب، اور ہم دیکھ رہے ہیں اسے قریب۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، جس دن ہو جائے گا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین دھنکی اون کی طرح، اور نہ پوچھے گا کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا، حالانکہ وہ دکھائے جا رہے ہوں گے انہیں، چاہے گا مجرم کاش کے فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو پناہ دیتا تھا اسے، اور انہیں جو زمین میں سب کے سب کو، ثم ینجی، پھر وہ بچا لے اپنے آپ کو۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا نزعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھینچ لینے والی اقال، پکارے گی اسے جس نے حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور تاج سے رخ پھیرا ہوگا اور جمع کیا ہوگا مال، پھر روکے رکھا ہوگا اسے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا،
بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بہت بے صبرا، جب پہنچی اسے کوئی تکلیف تو بڑا فریاد کرنے والا ہوتا ہے، جب پہنچی اسے کوئی بھلائی تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ اب آگے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا سورۃ المومنون میں یہ جو اوصاف پڑے تھے وہ بالکل انہی اوصاف کی طرح تھے۔ وہاں پہ بھی آغاز جو ہے نماز سے ہوا تھا، اختتام بھی نماز پہ تھا، یہاں پہ بھی آغاز نماز سے ہوگا، اختتام بھی نماز پہ ہوگا۔ الا المصلین، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پہ ہمیشہ، جو اپنی نماز پہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں ایک مقرر حصہ ہے مانگنے والوں اور محرومین کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا وہ جن کے مالک ان کے دانے آتے ان کے نیزیں، پھر بے شک وہ ملامت زیادہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو کوئی چاہے گا اس کے سوا کوئی راہ تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ بھی نماز سے ابتدا اور نماز پہ ہی اختتام ہوا۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہ دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں طرف ٹولیاں بنا کر۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا توقع رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ اسے داخل کیا جائے گا جنت میں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی نطفے سے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کی رب کی، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم بدل چلے ہیں بہتر ان سے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے انہیں فضول بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ ملے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون، جس دن یہ نکلیں گے قبروں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے جیسے ہی کسی نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوگی ان پہ ذلت۔ ذالک اليوم الذی كانوا يوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا دے۔ اب ایک چھوٹی سی 28 آیات کے اوپر مشتمل سورۃ نوح آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کے اندر پڑھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اب جسٹ امیجن کیجئے کہ 950 سال میں کتنی نسلیں ختم ہوگی۔ تمام کی تمام باتوں کو سمرائز فارم میں یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتهم عذاب الیم، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ نوح خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان پہ دردناک عذاب۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ انی عبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور بچو اس کے نافرمانی سے اور اطاعت کرو میری۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقرر وقت۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے وہ ٹالا نہیں جا سکتا، کاش کہ تم جانتے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی نوح نے اے میرے رب بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو دن اور رات، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو زیادہ نہیں کیا ان کے لیے میری دعوت نے سوائے بھاگنے کے۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابهم وسروا واستکبروا استکبارا، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو بخش دے انہیں، انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور روڑ لی اپنے کپڑے اور اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر، یعنی وہ کسی طور پہ بھی میری دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، نوح نے کہا پھر بے شک میں نے دعوت دی انہیں بلند آواز سے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے اعلانیہ دعوت دی انہیں۔ وہ اسررت لہم اسرارا، اور پوشیدہ بھی سمجھایا انہیں بڑی رازداری سے۔
فقلت استغفروا रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, तो मैंने कहा बख्शिश मांगो अपने रब से, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो भेजेगा आसमान को तुम पे बरसने वाला बना के। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और मदद करेगा तुम्हारे माल और बेटों के साथ, और अता करेगा तुम्हें बागात, और जारी करेगा तुम्हारी लिए नहरें। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, क्या है तुम्हें, तुम ख्याल नहीं रखते अल्लाह के वकार का। वक़द खलक़कुम अतवारा, और कहा नूह ने, यकीनन अल्लाह ताला ने पैदा किया तुम्हें तरह तरह की हालतों से। अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावात तिबाका, क्या तुमने नहीं देखा कैसे बनाया अल्लाह ताला ने 7 आसमान ऊपर नीचे। वजअल कमर फीहिन्ना नूरन वजअल शम्स सिराजा, और बनाया चांद को उनमें चमकता हुआ, सूरज को चला। वल्लाहु अंबतक मिनल अर्ज़ि नबाता, और अल्लाह ताला ने उगाया है तुम्हें जमीन से जैसे उगाया जाता है। सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजा, फिर लौटा देगा तुम्हें उसमें, निकालेगा तुम्हें ऐसे जैसे निकाला जाता है। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, और अल्लाह ताला ने बना दिया तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना। लितस्लुकु मिनहा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम चलो उसके कुशादा रास्तों पे। अब जब बिल्कुल भी कौम नहीं मानी तो हजरत नूह अलैहि सलाम ने बिलाखिर उनके लिए बद्दुआ की। क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। अर्ज की नूह ने, ए मेरे रब, बेशक उन्होंने नाफरमानी की मेरी और पैरवी की उसकी, नहीं बढ़ाया जिसे उसके माल और औलाद ने मगर खसारे में। वमा करू मकरन कुब्बारा, और उन्होंने चाल चली बहुत बड़ी चाल। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नसरा, और कहते रहे हरगिज ना छोड़ना अपने माबूदों को, और हरगिज ना छोड़ना वुद को, ना सुवा को, ना यगूस और यऊक को, नसर को। और यकीनन उन्होंने गुमराह किया बहुत सौ को। वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला, और ए मेरे रब तू ना बढ़ा इन जालिमों को मगर गुमराही में। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिकू फउदखिलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, अपने गुनाहों की वजह से कौम नूह के सरकश लोग गर्क किए गए, बस वो दाखिल कर दिए गए आग में, फिर उन्होंने नहीं पाई अपने लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई मदद करने वाले। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, और अर्ज की नूह ने, मेरे रब ना छोड़ जमीन पर काफिरों में से किसी एक को भी बसता हुआ। इन्नका इन तज़र युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिर कफ़ारा, बेशक तू अगर छोड़े रखेगा इन्हें, ये गुमराह करेंगे तेरे बंदों को, और नहीं जन्म देंगे मगर नाफरमान सख्त काफिर को। रब्बि इग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा, ए मेरे रब बख्श दे मुझे और मेरे माँ बाप को, और उसे जो दाखिल हो मेरे घर में मोमिन होकर, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ना बढ़ा जालिमों को मगर बर्बादी में। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल नूह मुकम्मल हो गया। अब आ रही है सूरतुल जिन। मैंने आपको नोट करा था सूरतुल इकाफ के बाद कि कुरान मजीद की 2 सूरतें ऐसी है जिसमें जिनों की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई। एक सूरतुल इकाफ थी और दूसरी सूरत जिन है। पहली 15 आयत में जिन्नात की दावत रिकॉर्ड है, और अगली 13 आयत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन से खिताब है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ओहिया इलैया अन्नहु समरा नफर मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समीना कुरानन अजबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तिलावत फरमा थे, जिन्हों के घरों का गुजर हुआ, उन्हें कुरान मजीद सुना, उन्होंने कुरान मजीद सुना, वो कुरान मजीद पे ईमान लेकर उन्होंने अपनी कौम को जाके तबलीग की। हजूर अकरम सच को बाद में फिर वही के जरिए बताया गया कि इस तरीके से जिन्नात ने आपकी आपसे कुरान मजीद की तिलावत सुनी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, मेरी तरफ वही की ही गई, बेशक बड़े गौर से सुना कुरान को जिन्हों की एक जमात ने, तो वो पुकार उठे, बेशक हमने सुना है एक अजीब कुरान। अब जरा देखिए, जिन्होंने एक दफा कुरान सुना और कुरान पे ईमान लाया, और हम, हमारी बदकिस्मती है कि हम रोजाना सुबह दोपहर शाम कुरान सुनते हैं, और न जाने कुरान हमारे दिलों पे क्यों नहीं असर करता। या हमारे दिल इतने जंग ज़दा हो गए हैं, इतने सख्त हो गए हैं कि कुरान कुरान हमारे दिलों पे असर नहीं कर रहा। कुरान तो असर अंगेज है, लेकिन हमारे दिलों की सख्ती जो है वो बहुत ज्यादा हद से बढ़ चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को नर्म करे, आमीन। यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बिही, जो ले जाते हैं सीधी राह की तरफ तो हम ईमान ले आए उस पे। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और अब हम हरगिज नहीं शरीक करेंगे अपने रब के साथ किसी को। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, और बेशक बहुत बुलंद है हमारे रब की शान। मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, नहीं बना रखी उसने कोई बीवी और ना ही कोई औलाद। वअन्नहु कान यक़ूलु सफीहुना अलल्लाहि शतता, जिन्नात ने कहा और बेशक कहा करता था हमारा एक बेवकूफ यानी इब्लीस अल्लाह ताला के बारे में ज्यादती की बात। वो अन्ना ज़नन्ना, और बेशक हमने समझा था, अल्लन तक़ूल अल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, कि हरगिज नहीं बोलेंगे इंसान और जिन अल्लाह ताला के बारे में झूठ। व अन्नहु कान रिजालु मिनल इंसि यऊदून बिरिजालिन मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहका, और बेशक इंसानों में से कुछ लोग पनाह पकड़ते थे जिन्हों में से कुछ लोगों की, तो उन्होंने बढ़ा दिया था उन जिनों को सरकशी में।
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور بے شک وہ گمان کرتے تھے جیسے تم گمان کرتے ہو، أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ ہرگز نہیں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کو۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جنات نے کہا اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو تو ہم نے پایا اسے کہ وہ بھر دیا گیا سخت پیروں شوروں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور اس کے قبل بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے اس میں بیٹھنے کی جگہوں پہ سننے کے لیے، تو جو غور سے سنے گا وہ پائے گا اپنے لیے ہاتھ میں لگا ہوا شعلہ۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور بے شک ہم نہیں جانتے آیا برائی کا ارادہ کیا گیا ان کے لیے جو زمین میں ہے، یا ارادہ فرمایا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا۔ وَأَمَّا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، جنات نے کہا اور بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہے اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہے، ہم تھے مختلف طریقوں پہ، یعنی تمام جنات شیاطین نہیں ہوتے، ان میں نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہرگز نہ عاجز کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کو زمین پہ، اور نہ ہی ہم عاجز کر سکیں گے اسے بھاگ کر آسمان میں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک جب ہم نے سن لی ہدایت، آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے آئے اس پہ۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پھر جو ایمان لائے اپنے رب پہ تو وہ نہیں ڈرے گا کسی نقصان سے، نہ ہی کسی زیادتی سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، جنات نے کہا اور بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، تو جس نے فرما برداری اختیار کی تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کیا بھلائی کا راستہ۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو لوگ ظالم ہیں تو وہ ہوں گے جہنم کے لیے ایندھن۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مجھے وحی کیا گیا اگر وہ سیدھے رہتے راستے پہ یقیناً ہم پلاتے انہیں وافر پانی، یعنی مشرکین مکہ کو۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس نعمت میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی رخ پھیرے گا اپنے رب کی یاد سے وہ داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پس نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور بے شک جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ وہ پکارتا ہے اسی اللہ کو، لگتا ہے وہ ہو جائیں گے اس پر ٹوٹ پڑنے والے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مشرکین مکہ جو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ کل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک میں تو پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو اور میں شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو۔ کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، فرمائیے بے شک میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا نہ ہی کسی بھلائی کا۔ کل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، فرمائیے بے شک ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی، اور میں ہرگز نہ پاؤں گا اس کے سوا پناہ کی کوئی جگہ، الا بلاغ من اللہ و رسالاتہ، مگر پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور اس کے دوسرے پیغامات۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ، وہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ حتی اذا رأوا ما یعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ عذاب کے جس کو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے مدد کے اعتبار سے اور کون زیادہ کم ہے تعداد میں۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، فرمائیے میں نہیں جانتا آیا قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کچھ مدت۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ جاننے والا ہے غیب کا، وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، مگر اسے جو وہ پسند فرما لے کوئی رسول تو بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے محافظ۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاطوا بما لديهم واحصى كل شيء عددا، تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ یقیناً انہیں پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات سے، احاطہ کر رکھا اس کا جو ان کے پاس ہے اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن کر۔ اب دو صورتیں آ رہی ہیں، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی تھیں، سب سے پہلے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات تھی، اور اس کے بعد سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے قیام کیجیے رات میں سوائے تھوڑی سی رات کے، آدھی رات یا کم کر لیجیے اس میں سے تھوڑا سا یا زیادہ کر لیجیے اس پہ، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم جلدی ڈالیں گے آپ سر پہ ایک بھاری بات۔ ان ناشیۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا ہی زیادہ سخت ہے نفس کو زیر کرنے میں۔
اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مصروفیت ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور ذکر کرتے رہیے اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی سے لو لگائیے. رب المشرق والمغربی، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سو بنائیے اس کو کارساز. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجیے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور الگ ہو جائیے ان سے خوبصورت کنارہ کشی کرتے ہوئے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجیے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے، اور مہلت دیجیے انہیں تھوڑی سی. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھڑکتی آگ ہے اور کھانا ہے گلے میں پھنس جانے والا اور دردناک عذاب ہے. جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ بکھرتی ہوئی ریت کے ٹیلے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے بھیجے ہیں تمہاری طرف رسول جو گواہ ہیں تم پہ، جیسے ہم نے بھیجے فرعون کی طرف رسول تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو سخت پکڑ میں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ بَعْضُهُ مَفْعُولًا، سو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا. وہ آسمان پھٹ جانے والا ہے اس دن کی شدت سے، اس اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یہ جو رکوع ہے یہ مدینہ میں جا کے نازل ہوا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں 2/3 شب کے قریب، کبھی نصف شب کبھی 1/3 شب، اور ایک جماعت ان کی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا. علم ان لن توصوا فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جانتا ہے اللہ کہ تم ہرگز طاقت نہ رکھو گے اس کی تو اس نے نظر کے رنگ کی تم پر، تو پڑھ لو جتنا آسانی سے قرآن میں سے. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار اور کچھ دوسرے سفر کر رہے ہوں گے زمین میں تلاش کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فضل، اور کچھ دوسرے جنگ کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لو جتنا آسانی سے اس میں سے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور قائم ادا کرو زکات اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے تم پاؤ گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ بہتر اور زیادہ بڑی ثواب ہے. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. سورۃ المزمل کی ابتدائی آیت میں قیام اللیل کا ذکر تھا، اور پھر آخری رکوع میں اس قیام اللیل کو مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا ہلکا کر دیا گیا تھا. اب سورۃ المدثر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجیے، سورۃ العلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا تھا، سورۃ المدثر رسالت کا آغاز ہوا تھا. یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذمہ داری بتا دی گئی تھی، اور پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے پھر خبردار کیجیے اور اپنے ہی رب کی پھر بڑائی کیجیے. وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے بس دور رہیے، اور احسان نہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چاہیں، اور اپنے رب ہی کے لیے پھر صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں پہ وہ آسان نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ابتدائی دنوں میں جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی بہت سی چالیں چلی تھی، تو ان میں سے ایک چال یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ گیا. اس نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، بہت بڑا اہل زبان ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی آیات سنائی، قرآن مجید کی آیات سن کے وہ جو ہے وہ بالکل سپیچ لیس ہو گیا اور واپس آیا. قوم کے دباؤ کے اوپر اسے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جادو ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، میں نے دیا اسے بڑھنے والا مار اور بیٹے جو پاس رہنے والے، اور میں نے تیاری کر دیا اس کے لیے سامان کی خوب تیاری. ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ امید کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لی آیات عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے. سأرہق صعودا، جلدی میں اسے تکلیف دوں گا، دشواری چڑھائی چڑھنے کی. اب یہ اس کی سائیکولوجیکل اور مینٹل تھاٹ پروسیس آ رہا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی آیات سنائی تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا.
انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور طے کر لی ایک بات، فقتل کیف، یعنی اس نے کہا کہ میں اس کا کیا جواب تلاش کروں، اپنی قوم کو میں کیا بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلام الہی سنا رہی ہے کیا ہے، فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے اس نے کیسی بات طے کی، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسی بات طے کی، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چاہیے منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹ پھیرے تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر، پھر اس نے کہا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلے سے چلا رہا، جب اس سے کوئی اور کوئی بات نہیں بنی تو اس نے کہا یہ جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، جلدی میں داخل کروں گا اسے سقر میں، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ سقر، وہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، جھلسا دینے والی ہے کال کو، علیہ تسعۃ عشر، اس جہنم پہ 19 فرشتے مقرر ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور ہم نے مقرر نہیں کیے جہنم پہ معمور مگر فرشتے، وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے نہیں رکھی ان کی تعداد مگر آزمائش کے طور پہ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، تاکہ یقین کر لیں وہ جنہیں دی گئی یہ کتاب، اور بڑھ جائیں وہ جو ایمان لے ایمان میں، اور شک نہ کریں وہ جنہیں دی گئی یہ کتاب و مومنین، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بطور مثال، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا تمہارے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے، وما هي الا ذکرى للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر نصیحت انسان کے لیے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیر للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بے شک وہ جہنم یقیناً بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، خبردار کرنے والی انسان کو اس کے لیے چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا ہے گروی رکھا ہوا، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے جنتوں میں وہ سوال کریں گے، ان المجرمین، مجرموں سے، یعنی اہل جنت مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے داخل کر دیا تمہیں جہنم میں، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، وہ کہیں گے جہنم کی کہیں گے ہم نہیں تھے نماز ادا کرنے والوں میں سے، اور ہم کھانا کھلایا کرتے تھے مسکینوں کو، ہم فضول بحث کیا کرتے تھے فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے بدلے کے دن کو، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کیا پہنچے ہمارے پاس یقینی بات، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بس انہیں فائدہ نہ دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے رخ پھیرنے والے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے وہ بدت کر بھاگنے والے گدھے ہیں، فرت من کسورا، جو بھاگے ہیں شیر سے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ اسے دیے جائیں کھلے ہوئے صحیفے، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ نہیں ڈرتے آخرت سے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے نصیحت حاصل کر لے سے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ واہل التقوی واہل المغفرہ، وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہی ہے اس لائق کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے اور اسی کے لائق ہے بخشش فرمانا۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المدثر مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جو ہے سورۃ القیامہ سے آگے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ کل رات کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ختم قرآن کر لیں۔ لیکچر کے کوئی چیز قرآن کی حق کے خلاف زبان سے دانے سے یا دانات سے سر پہ نکل گئی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اس کو ہمارے ذہن سے محو کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے